خلافت کے دور میں ایک یہودی کا حضرت ال کے ساتھ ایک مقدمہ پیش ہوا۔ معاملہ ایک زرہ لوہے کی ڈھال کا تھا۔ یہودی کہتا تھا کہ یہ زرہ میری ہے، جبکہ حضرت ال نے فرمایا یہ میری ہے۔ اب خلیفہ وقت تھے، چاہیں تو فیصلہ اپنے حق میں کر دیتے، لیکن ابن قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ قاضی نے دونوں کی باتیں سنیں اور حضرت ال سے فرمایا، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ حضرت ال نے فرمایا، میرے بیٹے حسن اور میرا غلام قمبر گواہی دے سکتے ہیں۔ قاضی نے کہا، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ یہ سن کر حضرت ال نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، میں فیصلہ قبول کرتا ہوں۔ قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا کا خلیفہ بھی انصاف کے معاملے میں اپنے خلاف فیصلہ قبول کر رہا ہے۔ وہ فوراً بولا، یہ عدل عام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ عدل اللہ کے نبی کے جانشین کا ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کو ایک مضبوط قلعے کا دروازہ کھولنے میں بڑی مشکل پیش آئی۔ کئی بہادر صحابہ نے کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ پھر حضرت المیدان میں آئے، اللہ کا نام لیا اور قلعے کا بھاری دروازہ اکھاڑ کر اسے ڈھال بنا لیا۔ مسلمانوں نے حملہ کیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ جنگ کے بعد وہ دروازہ کئی آدمیوں نے مل کر اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہ اٹھا سکے۔ یہ حضرت ال کی بے مثال قوت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ال کے پاس کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران چراغ جل رہا تھا۔ اچانک چراغ بجھ گیا تو حضرت ال خود اٹھے اور چراغ کو دوبارہ جلایا۔ لوگوں نے کہا، عالی، آپ غلام کو بلا لیتے، آپ کو تکلیف کیوں کی؟ حضرت ال نے فرمایا، میں جب اٹھا تو مجھے خیال آیا کہ میں بھی ایک بندہ ہوں اور میرا رب چاہتا ہے کہ میں دوسروں کی خدمت کروں، نہ یہ کہ ہمیشہ دوسرے ہی میری خدمت کریں۔ اب کی خلافت کے دوران بیت المال میں مسلمانوں کا مال آتا تو اب خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے، کبھی اپنے لیے زیادہ نہ لیتے۔ اب کا لباس سادہ ہوتا، اکثر پیوند لگا کپڑے پہنتے۔ لوگ کہتے، عالی، اب خلیفہ ہیں، اب چاہیں تو بہترین کھانا اور لباس پہن سکتے ہیں۔ اب جواب دیتے، اگر میں عمدہ کھاؤں اور پہنوں تو غریبوں کا کیا حال ہوگا؟ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ال کی زندگی بہادری، عدل، تقوی اور عاجزی سے بھری ہوئی تھی۔